یوصیکم اللہ، تاکید کرتے تم کو اللہ، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر، واسطے مرد کے، مثل حظ الانثیین، مانند حصہ دو عورتوں کے۔ اگر کوئی شخص مرا اور اس کا بیٹا ہے اور بیٹی ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ دو بیٹیوں کے برابر ایک لڑکے کو ملے گا، تو ایک لڑکی کا حصہ ایک بیٹے کا آدھا ہو گیا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، بس اگر ہے عورتیں دو اور دو سے زیادہ، اگر کسی شخص کی دو یا دو سے زیادہ تین چار بیٹیاں رہ گئی اور ان کے ساتھ لڑکا نہیں ہے، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، بس ان کو 2/3 ملیں گے، وہ جو باپ چھوڑ مرا 2/3، کل مال 6 حصے ہیں، تو 4 جو ہے وہ 2/3 ہے اور 2 1/3 ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر مرحوم کی ایک بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو وہ آدھا لے گی، بس اس کے لیے آدھا، اور بقیہ آدھا بھائی نہ ہونے کی وجہ سے باپ کے بہن بھائیوں کو ملے گا۔ اب مرحوم مرا، ایک شخص مرا اور اس کے ماں باپ رہ گئے، وَلِأَبَوَيْهِ، اور مرحوم کے ماں باپ کو ملے گا، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کو، مِنْهُمَا السُّدُسُ، ان دونوں کو 1/6 1/6 1/6 مما ترکا، اس مال میں جو وہ چھوڑ مرا، ان کان لہو ولد، اگر ہے اس کی اولاد، ایک شخص مر گیا اس کی اپنی اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی ہے، تو یہ قاعدہ ہے کہ 1/6 ماں باپ کا ہے اور 4/6 میں بقیہ اولاد۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر مرحوم کی اولاد ہی نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور وارث اس کے ماں باپ ہوئے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو 1/3، تو 2/3 باپ کا ہو گیا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، بس اگر اس کے بہن بھائی ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کا تو 1/6 ہے، من بعد وصیت یوصی بہا أو دین، بعد وصیت کے کہ وصیت کر چکا ہے اور قرضے کے بعد۔ جب کوئی شخص مرا تو مرنے کے بعد 2 صورتیں وراثت کے علاوہ ہوگی، اگر کسی کا قرضہ ہے تو وہ پہلے دے دیا جائے گا، پھر اگر وصیت ہے تو 1/3 میں نافذ ہو جائے گی۔ اگر قرضے اور وصیت کے بعد 2/3 میں رشتہ داروں کی تقسیم ہوگی حصوں کی، اور اگر قرضہ اتنا محیط ہے کہ سارا مال چلا گیا تو ورثاء کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر وصیت زیادہ ہے تو نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ 1/3 سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہو سکتی۔ یہاں ایک اشکال ہے کہ حقدار قرض زیادہ ہے اور ذکر وصیت کا پہلے ہے، تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی مفسرین نے کہ قرضے کے تو قرض خواہ ہوتے، وہ تو لڑنے آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیسے کا کیا ہو، لیکن وصیت والے عموماً شرما شرمی میں مارے جاتے ہیں، تو اللہ نے ان کا ذکر پہلے فرمایا۔ پھر اولاد کا حصہ زیادہ ہے اور ماں باپ کا کم ہے، بظاہر ماں باپ کا زیادہ ہونا چاہیے، وہ محتاج بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، فرمایا یہ تم نہیں سمجھتے ہو کہ کس کو زیادہ ہو کس کو کم۔ آباؤکم، ماں باپ تمہارے، وابناؤکم، اور بیٹے تمہارے، سب وارث ہے۔ لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ کون زیادہ نزدیک ہے تم کو فائدہ پہنچانے میں۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ نے مقرر کیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ اب ایک اور صورت ہے، اور یہ میاں بیوی کی موت کی صورت ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہیں آدھا ملے گا اس مال میں جو چھوڑ مری تمہاری بیویاں، بیوی پہلے مر جائے، کیونکہ بیوی ناقص العقل والدین ہے، بیوی نے بہت سارے بچے دیے، ویسے ہی کمزور ہو جاتی ہے، بیویوں کی ضرورت بھی دنیا میں کم ہے، جوانی سے گزر گیا، بڑھاپے میں بیوی سے کیا کرنا ہے، تو وہ پہلے مر جائے، مرد رہیں جیے تاکہ اس نظام عالم کو دیکھے اور سنبھالے۔ لیکن بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں عورتیں دیر پا ہیں اور مرد جلدی مر جاتے ہیں، ان میں سے کراچی بھی ہے، یہاں عورتیں نہیں مرتی، موٹی موٹی پرانی ٹکڑے گبلے ہوں گے لیکن جی رہی ہے، کیوں؟ بے فکر ہے بہت، سونا چاندی سبڑیوں کے پاس بہت ہے، بلائیں و اژدہائیں سونے پر بیٹھی ہوئی، ساری جائیدادیں ان کے نام پہ ہے، اور مرد صبح و شام فکر مند پریشان ہے، وہ گیا صوبہ سرحد میں
مرد با اختیار ہوتے ہیں، اس لیے وہاں عورتیں پہلے مر جاتی ہیں۔ تو نزول ہے کہ صبح سرحد کے احوال پر ہے۔ اسی طرح عربوں کے ہاں بھی خواتین کو دبائے رکھا جاتا تھا تو وہ مر جاتی تھی، تو فرمایا کہ اے مردو، تم کو آدھا ملے گا جب چھوڑ مرے تمہاری بیویاں، ان لم یکن لہن ولد، اگر نہیں ہے عورتوں کے بچے، عورت مری، بیوی مری، بچہ کوئی نہیں، تو خاوند ایک بٹا دو لے گا۔ فإن کان لہن ولد، اگر مری ہوئی خواتین کے بچے ہیں، فلکم الربع، تو اے خاوندو تم 1/4 لوگے، مما اس مال میں ترکنا جو چھوڑ مرے بیویاں، من بعد وصیتی یوصین بہا، ہوتے ہیں بعد وصیت کے کہ وصیت کر لے اس کی یا قرضے کے بعد۔ یہ دو صورتیں اس کی بن گئی کہ بیوی مر گئی، اولاد ہے تو خاوند کو آدھا، اولاد نہیں ہے تو خاوند کو 1/4۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، آخر تم نے بھی تو مرنا ہے، تو ہمیشہ کے لیے رہو گے کیا؟ اور عورتوں کو 1/4 ملے گا، مما اس مال میں ترکتم جو چھوڑ مرے تم اے مردو، ان لم یکن لکم ولد، اگر نہیں ہے تمہاری کوئی اولاد، فإن کان لکم ولد، بس اگر ہے تمہاری اولاد اے مردو، اور مرد مر گیا اور بیوی رہ گئی، بچے بھی ساتھ ہے، فلہن الثمن، تو عورتوں کا 1/8 ہوگا، مما اس مال میں ترکتم جو تم چھوڑ مرے ہو، من بعد وصیتی یوصون بہا، ہوتے من بعد وصیت توصون بہا، ہوتے بعد وصیت کے جس کی وصیت کرتے ہو یا قرضے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہے وہ شخص جو مرا ہے، یورث، جس کا وارث بنتا ہے، کلالتاً، بے اصل، کلالہ لغت میں ضعیف کو کہتے ہیں، جن کے نہ اصول ہو اور نہ فروع ہو، وہ کہلاتا ہے کلالہ۔ ایک شخص مالدار مر گیا اور ہے کلالہ، نہ اس کے اصول ہے جن سے وہ پیدا ہے، نہ فروع ہے جو اس سے پیدا ہے۔ اب امراتن، یا عورت ہے، کلالہ کیا؟ کلالی، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، دیکھو اصول فروع نہیں ہے، اشیاخ ہے، لیکن اس کا بھائی یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان کے بہن بھائیوں کو 1/6 ملے گا۔ ویسے تو للذکر مثل حظ الانثیین ہے، لیکن اس صورت میں بہن اور بھائی برابر ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، بس اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر وہ 1/3 میں شریک ہوں گے، من بعد وصیتی یوصی بہا، ہوتے بعد وصیت کے اور قرضے کے، غیر مضار، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، وصیۃ من اللہ، یہ تاکید اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ علم و حلم والے ہیں۔